السلام علیکم۔ آج سے بہت عرصہ پہلے ایک کمیونٹی سروے کے دوران پتہ چلا کہ جب خاندانوں سے پوچھا جاتا تھا کہ ان کے گھر میں کتنے بچے موجود ہیں تو وہ اپنے معذور بچوں کو اس گنتی میں شامل نہیں کرتے تھے، جیسے کہ وہ مکمل انسان ہی نہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے ایسی منفی سوچ اور رویوں پر جو کہ جسمانی طور پہ معذور افراد کی ذہنی صحت پر منفی اثر چھوڑتے ہیں اور ان کو اپنی زندگی بھرپور گزارنے میں بھی رکاوٹ کا سبب بنتے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کی اعداد و شمار کے مطابق دنیا کے 1.3 بلین افراد کو کسی نہ کسی قسم کی سگنیفیکنٹ ڈسیبلٹی ہے۔ اس کا مطلب کہ 16% افراد یعنی 6 میں سے 1 فرد کو کسی نہ کسی قسم کی ڈسیبلٹی ہے۔ معذوری انٹلیکچول ہو سکتی ہے، سینسری ہو سکتی ہے، جسمانی ہو سکتی ہے یا نفسیاتی ہو سکتی ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم خاص طور پہ بات کریں گے جسمانی معذوری کے متعلقہ ہماری جو منفی سوچ اور رویے ہیں۔ جسمانی معذوری بائی برتھ ہو سکتی ہے، کسی ایکسیڈنٹ یا ڈیزیز کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، مثلاً مسکولر ڈسٹروفی، سیریبرل پالسی، اسپائنل کارڈ انجری، پولیو وغیرہ۔ جسمانی معذوری کی نوعیت اور شدت مختلف ہیں اور ان سے آنے والے چیلنجز بھی ڈفرینٹ قسم کے ہو سکتے ہیں۔ مثلاً اگر کوئی شخص بلائنڈ ہے اور اس کو کس قسم کے چیلنجز ہیں ورسز وہ شخص جس کو کوئی اسپائنل کارڈ انجری ہے یا کوئی پولیو کی وجہ سے ڈسیبلٹی کا شکار ہے۔ جسمانی معذوری کے اپنے کمپلیکیشنز اور چیلنجز تو ایک جگہ، مگر ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ تعلیم، جابز، صحت، ٹرانسپورٹ اور بیسک ہیومن رائٹس تک ایکسس کی فقدان بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اور ان تمام مسائل کے ساتھ ہماری سوچ لوگوں کی طرف جن کو جسمانی معذوری ہے وہ بھی بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں کہ لوگ انکلوڈڈ محسوس کرتے ہیں معاشرے میں یا ایکسکلوڈڈ۔ معاشرے میں موجود جسمانی معذوری کی طرف ایک ایسی سوچ جس میں شیم اور بدنامی کا عنصر شامل ہے۔ اکثر لوگ جسمانی طور پہ معذور لوگوں کو بے بسی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کے اوپر ترس کھاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید ان کے خاندان پر کوئی سزا ہے، کوئی ان کے برے اعمال ہیں جن کی وجہ سے ان کو یہ نتیجتاً کوئی سزا مل رہی ہے، کسی نے کوئی کالا جادو کیا ہوا ہے، نظر لگائی ہوئی ہے۔ اکثر لوگوں کی جسمانی معذور افراد کی طرف سوچ پٹی والی ہوتی ہے بجائے کہ احترام والی۔ اور کتنی دفعہ اگر آپ کے خاندان میں کوئی ایسا شخص موجود ہے جسے جسمانی معذوری ہے یا آپ کے دوست ایسے ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ جب وہ کہیں سے گزرتے ہیں تو لوگ استغفر اللہ بولتے ہیں کی آوازیں نکالتے ہیں یا ایسے گھور گھور کے دیکھتے ہیں جیسے کہ کچھ بہت بڑی چیز ہوئی ہے۔ اس سوچ کی وجہ سے ہو سکتا ہے خاندان والے معذور افراد کو مختلف ایونٹ، شادی اور اس طرح کے دیگر مواقعوں میں بھی شامل نہ کریں۔ اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں لونلینس اور آئسولیشن کی۔ جب ماحول ایسا ہو جس میں ایکسیس ہی نہ ہو معذور افراد کو کہ وہ تعلیمی اداروں تک پہنچ سکیں، کام تک پہنچ سکیں، اپنی ایسی ٹرانسپورٹ ان کے لیے موجود ہو وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جا سکیں، یا پھر وہ سپورٹس اور دیگر ایکٹیویٹیز میں شامل ہو سکیں، تو یقیناً وہ اپنے آپ کو آئسولیٹڈ محسوس کریں گے۔ اور اگر جسمانی طور پر معذور بچے اور بڑے گھر سے باہر نکلتے بھی ہیں تو ان کو اکثر بلنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ایسے سوال ان سے پوچھے جاتے ہیں جو ان اپروپریٹ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ احساس ندامت، شرمندگی اور مزید آئسولیٹڈ محسوس کرتے ہیں اور وہ دوست بنانے میں جھجک محسوس کرتے ہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ جسمانی معذوری کے اپنے چیلنجز ہیں، مگر وہ افراد جو کہ کسی اقلیت کو بلانگ کرتے ہیں، جن کا اکنامک سٹیٹس کم ہے، یا پھر بچیاں اور عورتیں، ان کے ساتھ زیادہ کمپلیکیشنز اور ولنریبلٹیز ہو سکتی ہیں۔ ہم نے جو بات لونلینس اور آئسولیشن کی اور ایکسس کی بات کی، تو ہم یہ جانتے ہیں کہ بچیوں اور عورتوں کے لیے جن کو جسمانی معذوری ہے، ایکسس کے مزید زیادہ چیلنجز بھی موجود ہیں۔ جب ہم عورتوں اور بچیوں کی بات کر ہی رہے ہیں تو میرے خیال میں اس چیز پر بات کرنی بھی ضروری ہے کہ جسمانی طور پہ معذور افراد بہت زیادہ امکان ہے کہ تشدد کا شکار ہوں۔ کچھ ریسرچ یہ کہتی ہے کہ 1.5 ٹائمز گریٹر چانسز ہیں ان کے تشدد کے شکار ہونے میں۔ اور جب ہم تشدد کی بات کرتے ہیں تو اس میں نفسیاتی، جسمانی اور جنسی تشدد سب شامل ہیں، اور یہ عورتوں اور مردوں دونوں کے ساتھ ہونے کے امکانات ہیں۔ وہ لوگ جو کہ کیئر گیونگ رول میں ہیں اور جسمانی طور پہ معذور افراد کی کوئی فزیکل نیڈز کو پورا کر رہے ہیں، ان کی طرف سے تشدد کے امکانات بھی بڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس قسم کی سوچ، رویے، تشدد اور ڈسکرمنیشن کی وجہ سے
کسی بھی شخص کے اندر لو سیلف اسٹیم، ورتھ لیسنس، ڈپریشن، انگزائٹی، غصہ، سوئسائڈل تھاٹس اور اپنی باڈی امیج کے بارے میں سوالات کا ہونا کافی نیچرل ہے۔ ایک کامن چیز جو دیکھی گئی ہے کہ کسی بھی شخص کو اگر جسمانی معذوری ہے تو ارد گرد کے لوگ ان کو ایک عجوبے کی طرح دیکھتے ہیں، ایسے دیکھتے ہیں کہ جیسے شاید وہ بات چیت نہیں کر سکتے، وہ اپنا مطلب نہیں سمجھا سکتے، اور بہت دفعہ جب لوگ باہر جاتے ہیں تو وہ کمپلین کرتے ہیں کہ ہم سے خود سوال لوگ نہیں کرتے، ہمارے ساتھ موجود ہمارے دوست، اٹینڈنٹس وغیرہ سے سوال کیا جاتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی کسی دفتر میں بل پے کرنے چلا جائے تو اس کے بجائے ساتھ والے سے پوچھا جاتا ہے کہ ان کا کیا مسئلہ ہے۔ اسی طرح اگر ہسپتال جاتے ہیں تو ان سے پوچھنے کے بجائے ڈاکٹر وغیرہ اٹینڈنٹ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کس طرح آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ جو شخص سمجھا سکتا ہے، بول سکتا ہے، اشاروں کی زبان میں بتا سکتا ہے، کیوں نہ ہم انہی سے سوال کریں۔ یہ بات شاید آپ کو عجیب سی لگے گی، مگر یہ اسی طرح ہے کہ ہم کس طرح سے دوسرے شخص کو اپنے برابر سمجھتے ہیں، احترام دیتے ہیں اور اسی سے مخاطب ہوتے ہیں۔ سرکاری اور غیر سرکاری اداروں میں معذور افراد کے لیے کچھ جگہ پہ کوٹا بھی موجود ہے، اور معذور افراد کو جب نوکری دے بھی دی جاتی ہے تو بہت دفعہ ان کو ایک ٹوکن ریپرزنٹیشن کے لیے رکھا جاتا ہے، ان سے زیادہ کام نہیں کرایا جاتا یا ان کی صلاحیت پر اتنا اعتماد ہی نہیں کیا جاتا کہ وہ کچھ کر سکتے ہیں، اور یہ سوچ ان کو مدد دینے کے بجائے نقصان دیتی ہے۔ جب ہم معاشرے کی بات کر رہے ہیں تو میرے خیال میں خاندانوں کی بات کرنا بھی بہت ضروری ہے، ایسے خاندان جس میں ایسے افراد یا بچے موجود ہیں جن کو جسمانی معذوری ہے۔ خاندان ایک بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں بچوں کو اور بڑوں کو انکریج کرنے میں، پروٹیکٹ کرنے میں، فیصلہ سازی کرنے میں، اور ان کو جسمانی طور پر مدد کرنے میں جو ان کے چیلنجز ہیں ان کے ساتھ وہ ڈیل کر سکیں۔ مگر کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ خاندان بہت زیادہ بوجھ محسوس کرتے ہیں، پریشر محسوس کرتے ہیں، وہ اس کو ایک طرح سے اپنی ڈیوٹی سمجھتے ہیں، اوور پروٹیکٹیو ہو جاتے ہیں، کئی دفعہ وہ لوگوں کی منفی باتوں سے اتنا ڈر جاتے ہیں کہ وہ ایسے بچوں اور بڑوں کو خود ہی ڈسکریج کرتے ہیں کہ وہ باہر نہ نکلیں، کسی سے زیادہ بات چیت نہ کریں، ملیں نہ، اور بہتر ہے کہ وہ گھر کے اندر رہیں تاکہ کوئی منفی باتیں ان کو نقصان نہ دیں، یا وہ خود شرمندہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے گھر میں کوئی ایسا بچہ یا شخص موجود ہے جس کو کوئی معذوری ہے۔ کئی دفعہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ معذور افراد کو ان کی عمر کے مطابق ٹریٹ نہیں کیا جاتا، ان کو بچہ ہی سمجھا جاتا ہے، اور یہ چیز کئی دفعہ ان کے لیے بہت منفی اثر رکھتی ہے۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ معذور افراد کی فزیکل نیڈز، سیکشول نیڈز فار اے رومانٹک پارٹنر کو بھی اگنور کیا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ موجود ہی نہیں ہوں گی۔ اور اگر ارد گرد کے اور خاص طور پہ خاندان کے لوگ ہی اس چیز کو ریکگنائز نہ کریں، ایکنالج نہ کریں، تو اس کا کیا نفسیاتی منفی اثر ہوگا وہ آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے خاندان میں کوئی معذور افراد موجود ہیں اور آپ کیئر گیونگ رول میں ہیں تو ان کو فیصلہ سازی میں ضرور شامل کریں، ان سے پوچھیں کہ انہیں کس کس چیز میں مدد چاہیے ہوگی، کس طرح کی مدد ان کے لیے بہتر ہوگی، کس چیز میں وہ خود انڈیپینڈنٹ ہو سکتے ہیں، اور ان کو مدد دیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ ایک ہی شخص کیئر گیونگ رول میں ہے اور آپ کا فزیکل کیئر گیونگ کا رول زیادہ ہے تو اس کی وجہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ کئی دفعہ ٹینشن میں رہتے ہیں، غصہ اور چڑچڑاپن ان میں آ جاتا ہے۔ تو اپنے لیے بھی آپ کوئی نہ کوئی ایسے مواقع رکھیں کہ آپ کے پاس زیادہ لوگ موجود ہوں جو مدد کر سکیں، کیونکہ آپ کا یہ رویہ، منفی رویہ، معذور افراد کے اوپر بھی ایک منفی اثر چھوڑے گا۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ فرسٹریٹ تو ہو رہے ہیں مگر آپ ان پہ احسان نہیں کر رہے، یہ ان کا ایک بیسک سا رائٹ ہے جس کی ان کو ضرورت ہے، ایک ڈیپینڈنس ہے، فزیکل نیڈز کی ان کی ڈیپینڈنس ہے۔ اس کے علاوہ وہ بہت ایسی چیزیں ہیں جو کر سکتے ہیں، ایسی صلاحیت رکھتے ہیں جن کو وہ آگے لے کے چل سکتے ہیں۔ اگر آپ نے گھر میں لوگوں کو ہائر کیا ہوا ہے معذور افراد کی کیئر ٹیکنگ کے لیے تو جسمانی، نفسیاتی اور جنسی تشدد کی طرف ولنریبلٹی پر ضرور نظر رکھیں۔ ایسے وہ گھر جن میں بچوں میں جسمانی معذوری موجود تھی اور اب وہ بچے بڑے ہو گئے ہیں تو اس چیز کا ضرور خیال رکھیں کہ آپ ان کو اب بڑوں کی طرح ہی ٹریٹ کریں۔ ان کو ان کی عمر کے مطابق ٹریٹ کرنے سے وہ رسپیکٹڈ محسوس کریں گے اور ان کے اندر جو پوٹینشل موجود ہے اس پہ بھی ان کو زیادہ یقین آئے گا اور اپنی زندگی کو بہتر طور پر انڈیپینڈنٹ طریقے سے گزار سکیں گے۔ اگر آپ کے کسی دوست، کولیگ وغیرہ کو جسمانی معذوری ہے تو آپ ان سے ایسے سوالات نہ کریں جو آپ خود نہیں چاہیں گے کوئی آپ سے سوال کرے۔ اگر کوئی اپنے بارے میں آپ کو کچھ بتاتا ہے وہ ایک الگ بات ہے،
معذور افراد سے پوچھیں کہ ان کو کس قسم کی ضرورت ہے، کون سی اکوموڈیشن ریکوائرڈ ہے تاکہ وہ دفتر میں بہتر طریقے سے کام کر سکیں، یا اگر ان کو باہر جانا ہو تو ان کو کس قسم کے مسائل پیش آتے ہیں اور ان کو کس قسم کی مدد کی ضرورت ہے۔ یہ بہت دفعہ سننے میں آتا ہے کہ معذور افراد کہتے ہیں کہ ہم بھی نارمل لوگوں کی طرح ٹریٹ ہونا چاہتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ہمارے ساتھ یہاں ترس کھائے یا پھر ہمیں بہت اسپیشل اور ایکسٹرا اٹینشن دے۔ اور جب آپ پہلے ہی پوچھ لیں گے کہ ان کی کیا ضرورت ہے تو پھر آپ اتنا ہی کریں گے جتنی ان کو ضرورت ہے۔ ہمارے اپنے ہی ملک میں ہمارے پاس ایسی مثالیں موجود ہیں جہاں پر جسمانی طور پہ معذور افراد نے اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ کیا، اپنی زندگی کو بہتر بنایا، اور اس میں ایک بہت اہم کردار ان کے خاندان کا، ان کی اپنی پرسنل صلاحیت کا بھی تھا۔ جسمانی معذوری کسی شخص کی ذہانت، انسانیت، اس کی خواب دیکھنے کی کیپیسٹی اور اس کی ورتھ کو کم نہیں کر دیتی۔ شمولیت اور صحیح معنوں میں شمولیت تب ہی ہوگی جب ہم جسمانی طور پر معذور افراد کو اپنے برابر سمجھیں، احترام دیں اور ان کو فیصلہ سازی میں شامل ہونے دیں۔ معاشرے اور خاندان کی سوچ معذور افراد کو اپنی صلاحیت پہچاننے میں ایک بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہے، اور وہ ڈٹرمن کر سکتی ہے کہ انسان کتنا انڈیپینڈنٹ اور بھرپور زندگی گزار سکے گا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا پروگرام انفارمیٹیو لگا ہوگا۔ اگر آپ معذوری کے حوالے سے کسی بھی اسپیکٹ پہ چاہتے ہیں کہ ہم پروگرام کریں تو ضرور ہمیں کامنٹس میں لکھ کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں اور پروگرام کو لائک بھی کریں، اور دیکھتے رہیں معاشرہ اور نفسیات۔